الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محمد السلام کے عزیز طلبا، آپ کا اس کلاس چمن اسلام قاعدہ میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کے اندر کئی سارے سبق پڑھ لیے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے زبر۔ جب کسی حرف پر زبر آ جاتا ہے تو اس کے اندر حرکت آتی ہے اور اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے حرف پر اردو کے اندر آخری حرف پر ہمیشہ جزم آتی ہے، آخری حرف پر جزم آتی ہے۔ یہ دو حرفی مرکب ہے، اس کے اندر پہلے حرف پر زبر ہے اور اس کے بعد دوسرے حرف پر جزم ہم دیں گے، یہ ہو جائے گا چے لام زبر چل۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ علامت زبر کی ہمیں نہیں ملے گی، ہم زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے چل۔ حل، چے لام زبر حل، پل، چے لام زبر پل، نل، نون لام زبر نل، بم، بے میم زبر بم، نم، نون میم زبر نم، کم، کاف میم زبر کم، دم، دال میم زبر دم، کر، کاف رے زبر کر، پر، پے رے زبر پر، ڈر، دال رے زبر ڈر، سر، سین رے زبر سر، پک، پے کاف زبر پک، تک، پے کاف زبر تک، بک، بے کاف زبر بک، شک، شین کاف زبر شک، حد، ہے دال زبر حد، بد، بے دال زبر بد، سو، سین واو زبر سو، سڑ، سین رے زبر سڑک۔ یہ آپ دیکھیں کہ پہلا حرف اس پر زبر ہے اور دوسرا حرف اس کے اوپر جزم ہے۔ ایک تو یہ کہ زبر کی آواز کیسی آئے گی، اوپر کو جائے گی، دوسرا یہ کہ یہ جو حروف ہیں چے اب اگلے حرف میں کسی حرف کے ساتھ مل کر آ اس کی شکل بدل جا رہی ہے۔ چے کی اصلی شکل کیا ہے؟ چے پیٹ کے ساتھ لکھی جاتی ہے، یہ چے کی اصلی شکل ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی حرف سے ملائیں گے تو اس کی اتنی شکل اصلی باقی رہے گی۔ اس کے بعد اس میں لام جڑ جائے گا، یہ لام جڑ گیا تو یہ چے لام زبر چل ہو گیا۔ چے کے ساتھ اس طریقے سے ہم لام کو جوڑ دیں گے، آدھی شکل یہ باقی رہتی ہے شروع کی، اور اس کے بعد باقی شکل اس کی بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس جو ہے تو جماعت کے اس گروپ کے جتنے حروف ہیں جیم، چے، سے، ان چاروں کی شکل ایسی رہے گی۔ اگر ہمیں جو ہے تو خے لکھنا ہے، یہی نقطہ ہم نیچے کے بجائے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے، خے بن جائے گی۔ یہ ایک نقطہ ہم نیچے لگا دیں گے تو جیم بن جائے گی، اور کوئی بھی نقطے کے بغیر اگر ہم اس کو لکھیں گے تو یہ ہے بن جائے گی۔ شکل پہ ہمیں توجہ دینی ہے کہ جب یہ حروف کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس کی شکل کیسی رہتی ہے۔ تو پیچھے سبق میں ہم لوگوں نے جو شکلیں پڑھی ہیں اس کے اندر ہمیں یہی غور کرنا ہے کہ لکھاوٹ میں حروف کی شکل بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ہے ہم نے اس طریقے سے پڑھی ہے چھوٹی والی ہے، اور جب یہ مل کر آ رہی ہے تو اس کی شکل بالکل بدل گئی، یہ اس طریقے سے ہے بن جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ لام جڑ گیا اور اس کے بعد یہ الٹا پیش نیچے لگ جائے گا، حل، یہ حل بن گیا۔ اسی طرح پل، پہ ہم نے اس طریقے سے لکھنی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ لام آ جائے گا، یہ پل، پہ لام زبر پل ہو جائے گا، پہ لام زبر پل، یہ پل ہو گیا۔ تو یہ چاروں جو ہے تو یہ حروف میں سے تین حروف ایک ہی اس کے ہیں، ہے، پے، نون، اور جو پہلا حرف چے، اس کے جو چاروں حروف ہیں وہ ایک ہی گروپ کے رہیں گے، جیم، چے، ہے، سے، ان کی شکل ایک جیسی رہے گی۔ اب نیچے آتے ہیں کہ نیچے دیکھیے دوسری لائن کے اندر بے، نون، یہ دو حروف دیے ہوئے ہیں، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بے، پے، تے، تے، تے،
اور یہ جو ہے سارے حروف ایک ہی شکل کے رہیں گے. بے، یہ بے ہو گئی، اس کے بعد میم لگا دیں گے، یہ بے میم بم ہو جائے گا. یہ یہی نقطہ اگر ہم اوپر رکھ دیں گے تو یہ نون میم نم ہو جائے گا. یہی نقطے پہ اگر ہم ایک اور نقطہ لگا دیں گے تو یہ تے میم تم یا تم ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم اس کو اوپر ایک نقطہ اور لگا دیں گے تو یہ تے میم تم یا تم یا تم ہو جائے گا، تے میم ہو جائے گا. یہ حرف کی علامت وہی ہے، نقطے کی وجہ سے حرف بدلا جا رہا ہے، اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو اوپر توئے بنا دیں گے تو یہ ٹم ہو جائے گا، تے میم ہو جائے گا. یہ ایک ہی گروپ کے سارے حروف ہیں. آگے کاف میم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو اس طریقے سے یہ کاف، اب یہ میم آئے گی، کاف میم، کاف میم، کاف میم، یہ کاف میم آ جائے گا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے شکل کو. آگے جو دال میم دم ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ مل کر نہیں آ رہا ہے، یہ کسی حرف سے مل کر نہیں آ رہا ہے. نیچے دال ہے ڈر، اوپر دم، یہ کسی سے مل کر نہیں آ رہا ہے. اور آخری لائن میں آپ دیکھیں، پانچویں لائن کے اندر بے دال زبر بد ہے، تو یہاں پر دال مل کر آ رہی ہے. تو یہ کچھ حروف ایسے ہیں اردو کے اندر جو شرارتی حروف کہلاتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. یہ حروف اپنے سے بعد والے حرف سے کبھی مل کر نہیں آتے. جیسے الف، دال، 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 رے، زے، واؤ، یہ حروف اپنے سے بعد والے حرف سے کبھی مل کر نہیں آتے. آپ کو الف سے کوئی لفظ شروع ملے گا تو الف اکیلا ہوگا، دال سے کوئی حرف لفظ شروع ملے گا دال اکیلی ہوگی، دال بھی اکیلی ہوگی، دال بھی اکیلی ہوگی. رے، سے اور واؤ، یہ سب حروف اگر شروع میں آئیں گے تو اکیلے ہوں گے. ہاں اگر کسی حرف کے بعد آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں تو یہ ملتے ہیں، ان کی شکل بدل جاتی ہے. تو یہ زبر کا سبق ہے، سب لوگ اس کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں. چل، ہل، پل، نل، اور بغیر ہجے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور الفاظ جو ہم روز مرہ میں استعمال کرتے ہیں ان کو پر غور کریں کہ چل، اس کا معنی کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور اس جیسے اور الفاظ ہم اپنی زبان کے اندر جو روز مرہ میں بولتے ہیں ان کو اپنی زبان پر لانے کی، اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. چل سے جو ہے تو ہم دل، جو ہے تو کل، یہ ہم لے لیں اور اپنے ذہن کے اندر زور ڈالیں. تو حل یہاں پر دے رہے ہیں، پل دے رہے ہیں، نل دے رہے ہیں. اسی طرح بم، اور اس سے ملتے جلتے ہم جو ہے ہم الفاظوں کو اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ میم کے ساتھ آخر میں میم ہے تو بم، نم، تم، دم، اور جو ہے تو ہم، جم، جمنا جس سے ہوتا ہے. تو یہ الفاظ اپنے ذہن کے اندر لائیں. آخر میں نیچے دیا ہے رے کے ساتھ، تو آخر میں رے آ رہی ہے. کر، پر، در، سر. تو اس کے بعد ہم اپنے ذہن کے اندر الفاظ اسی طرح لے کر آئیں کہ مر، بر، ہر، ہر ایک، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تو ہر، یہ جو ہے تو ہم لوگ الفاظ ذہن کے اندر لائیں. اس کے آگے آخر میں انہوں نے کاف دیا ہے، جو ہے تو کاف کی آواز کے ساتھ الفاظ پک، تک، بک، شک، لک، تک، جگ، مک، اس طریقے سے الفاظ اپنے ذہن کے اندر لائے. اور انہوں نے دال دو میں دی ہے حد، بد. تو اسی طرح ہم لوگ الفاظ اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ قد، گد، یہ. اور سین واؤ انہوں نے الفاظ دیے، سین اور رے کے ساتھ الفاظ دیے ہیں. تو رے والے الفاظ رے کے ساتھ آ جائیں گے، یہ الفاظ ہیں. یہ زبر کا سبق تھا، تو آپ لوگ اس کو ذہن نشین کر لیں اور اس کی مشق کریں. اگر آپ مشق نہیں کریں گے تو اردو میں بھی آپ زبر زیر پیش کی غلطی کر جائیں گے. اور اگر آپ نے زبر زیر پیش کی غلطی کی تو اس سے الفاظ بدل جائے گا، اس میں بھی بگڑ جائے گا. مانا
कुछ का कुछ हो जाएगा। जैसे चे लाम जबर चल है। चल का माना होता है चलना, टहलना, पैरों से चलना। अगर हम इसी को जो है तो जबर जेर पेश के बगैर ये लफ्ज लिखा हो और हम इसको पढ़ लें चुल, हमने इसको पेश के साथ पढ़ लिया चुल, तो ये इसका मतलब हो गया बारिश, खुजली। ये अलग एक माना में दे देगा। और इसको पता कैसे चलेगा कि हमें जबर पढ़ना है या जेर पढ़ना है? वो जब आप इबारत पढ़ेंगे, जुमला पढ़ेंगे, एक सेंटेंस पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से आपको अंदाजा होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप उर्दू पढ़ते जाएंगे, अल्फाज आपके इल्म में आते जाएंगे कि हमें इस पर पे पर पेश पढ़ना है या जेर पढ़ना है या जबर पढ़ना है। उस इबारत के हिसाब से आप पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे अल्फाजों को अपने जहन के अंदर रखना है। और असल हमें इमला की मशक करनी है कि चल या चुल लिखना कैसे है। अगर हमें लिखना नहीं आएगा तो हम पढ़ने वाले तो बन जाएंगे लेकिन लिखने से मोहताज हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और आप लोग इसकी मशक करेंगे। अपना सबक वक्तन फवक्तन लिखते भेजते रहें। रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए।